آیات قرآنیہ حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں۔ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات حملوں سے اللہ اسحاق کر کو محفوظ فرمائے۔ کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ میرا مولا جو نفسانی شیطانی خواہشات ہیں عملے اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ شعبان المعظم اپنی جلوہ دانائیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہو چکا ہے، اور حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور کرم سے یہ ہجری تقویم کا 8واں مہینہ ہے جو اپنی رحمتوں، برکتوں اور وسعتوں کے سعادتوں کے اعتبار سے ماہ رمضان المبارک کے لیے پیش خیمہ ہے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سائے گاہ فگن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ یہ وہ قابل قدر مہینہ ہے جس کی نسبت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی ہے اور اس میں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ اس ماہ کو اعمال کی پیشی کا مہینہ قرار دیا اور امت کے اس سلسلہ میں غفلت اور بے توجہی کی پیشن گوئی دی۔ غور کیا جائے تو مستند روایات اور تاریخی واقعات کے تناظر میں اس ماہ کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ شعبان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ تشعب سے ماخوذ ہے اور تشعب کے معنی تفرق، پھیلنے اور عام ہونے کے ہیں۔ چونکہ اس ماہ میں خیر کثیر پھیل جاتا ہے اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ یا اس مہینے میں اہل عرب حرمت والے آخری مہینے رجب کے بعد لوٹ مار کے لیے منتشر ہو جاتے تھے، اس مناسبت سے اس کو شعبان کہتے تھے۔ بعض علماء نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ یہ شعبہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں حصہ۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے خاص شعبہ جات کا کام شروع کر دیتے ہیں، اس لیے بھی اسے شعبان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے اہم تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ میرے کریم اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی درینہ تمنا تھی کہ اے پاک پروردگار عالم، یہ جو بیت المقدس ہے اس سے قبلہ ہٹ کے اگر بیت اللہ ہو جائے نا جی تو کیا بات ہے۔ یہ حضور کی تمنا تھی۔ قرآن پاک کے اندر اس کا پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ تو یہ وہ شعبان کا ہی مہینہ تھا جس میں تحویل قبلہ ہوئی، بیت المقدس سے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہوا، یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اسلام کا تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بنو المصطلق پیش آیا۔ اسی مہینے میں آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح فرمایا، اور تیمم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ اسی مہینے میں حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین بن علی، حضرت زین العابدین، حضرت ابو الفضل عباس وغیرہ کی ولادت ہوئی، یعنی اور اسی مہینے میں اور صحابہ تابعین میں حضرت مغیرہ، حضرت انس، حضرت ارباز اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، یوم وفات ہے اس میں شعبان المعظم میں۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے۔ اگر شعبان کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے ایک اور جہت کی طرف سے دیکھیں تو شعب سے بنا ہے، جس کے لفظ معنی شاخ در شاخ کے بھی ہیں۔ اس مہینے میں چونکہ خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں اور روزہ دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا جی اس ماہ مبارک کا مختصر سا تعارف۔ میرے عزیز محترم مکرم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس ماہ مبارک کے اندر صحابہ کرام اور میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال صالحہ اور روزوں کی کثرت ہو جاتی تھی۔ آپ اس مہینے میں اعمال صالحہ کی کثرت فرماتے اور روزوں کی کثرت فرماتے کریم آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ عبادات کے ساتھ اس مہینے کے روزوں کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔
حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کو سب مہینوں میں سے زیادہ شعبان کے مہینوں میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین فاحب ان يرفع عملی وانا صائم۔ اللہ آپ کی خیر کرے، یہ روایت سنن نسائی کتاب الصیام کے اندر 2353 نمبر پر موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ شعبان المعظم ہم انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے دامنوں تک اسلام کے وہ موتی انشاءاللہ پیش کریں گے جو صحیح اور مستند ہوں گے انشاءاللہ۔ موضوع روایات، منقطع روایات، وہ روایات جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو، میں آپ کے دامنوں میں وہ چیز نہیں ڈالنے والا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز مستند قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ تک میں یہ ساری چیزیں عرض کروں گا۔ جیسے میں نے سر خطبہ آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان ہے، 70 نمبر آیا مبارکہ ہے، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ حضرت جی یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں، اللہ سے توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد وہ جتنے گناہ ہوں گے، قرآن کہتا ہے میں سونا رب اپنے فضل سے ان کو تمہاری نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وہ چیز جو آپ کے لیے نقصان دہ تھی، اللہ کہتا ہے میں اس کو فائدہ مند بنا دوں گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے بندہ میرا بننا پڑے گا، ہاں بات میری ماننی پڑے گی، میری بات مانو، ہاں جی توبہ کرو اخلاص کے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کیا بتا رہی ہیں؟ اعمال اٹھتے ہیں جناب، اس مہینے میں اعمال اٹھتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جب نیک اعمال اٹھیں تو میں چاہتا ہوں ان اعمال کے ساتھ میرا روزہ دار ہونا بھی لکھا جائے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فلا یفطر حتی نقول ما فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطر العام ثم يفطر فلا يصوم حتى نقول ما في نفسه أن يصوم العام وكان أحب الصوم إليه في شعبان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مسلسل روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوتا کہ رسول اللہ اس سال سارے روزے نہیں چھوڑیں گے، لیکن پھر آپ کبھی روزے چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوتا کہ آپ اس سال روزہ نہیں رکھیں گے۔ نیز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ شعبان کے روزے پسند تھے، اس ماہ مبارک کے حضور کو بہت زیادہ روزے پسند ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کتاب الصیام کی 2431 نمبر پر روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں شعبان کے روزے زیادہ پسند تھے، یہاں تک کہ اسے رمضان سے ملا دیا کرتے تھے، یعنی حضور پورا مہینہ ہی شعبان کے روزے رکھتے تھے، شعبان المعظم کے روزے بھی رکھ لینا اور ساتھ ہی رمضان شریف کے ساتھ ملا دینا۔ حضرت جی عام روٹین میں حضور ہفتے، پیر، جمعرات کا روزہ تو رکھتے تھے، یہ 3 تو ہفتے میں حضور روزے رکھے، تو اب کیا صورتحال کثرت سیام، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے نا، میں ذرا سائنسی طور پر میں آپ کو عرض کروں۔ چائنا کے ایک ڈاکٹر نے، سائنسدان نے، وہ ریسرچ کرنے والا تھا اس پہ، کینسر پہ۔ اس بندے نے ریسرچ کی کہ کینسر کا علاج کیا ہے، کینسر کا علاج کیا ہے۔ بڑی تحقیق کرنے کے بعد کہتا ہے جی میں نے اپنی زندگی کے اندر کینسر کا علاج تلاش کر لیا ہے۔
لوگوں نے پوچھا ہاں جی بتائیں جی آپ نے کیا کینسر کا علاج تلاش کر لیا ہے؟ اس نے کہا دنیا کے اندر کوئی بھی دوائی ایسی نہیں ہے جو کینسر کو ختم کر سکے، ایک عمل ایسا ہے اگر انسان سال میں ایک دفعہ کر لینا اس کو ساری زندگی کینسر نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جی بتائیں جی کیا عمل ہے جی؟ اس نے کہا کہ اگر کوئی بندہ 365 دنوں میں سے 28 دن 26 دن 27 یا کہتا 28 دن کم از کم ہونے چاہیے، 28 دن تک اگر کوئی بندہ 12 گھنٹے کم از کم بھوکا رہے نا، کوئی چیز کھائے پیے نہیں، تو اگر اس کے جسم کے اندر کوئی کینسر کی علامات پائی جا رہی ہیں یا کینسر پکنا شروع ہو گیا ہے تو ان 12 گھنٹوں کی مشقت کی وجہ سے اس کا کینسر ختم ہو جائے گا۔ میں نے ایمان سے جب یہ تحقیق پڑھی نا تو میں نے کہا میں سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں اپنے سونے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے، سونے رب کے کریم کے کرم جاؤں۔ اللہ نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھ دیے، کم از کم کتنے جی؟ 29 اور زیادہ سے زیادہ 30 روزے، ہاں جی۔ اور پھر یہ نہیں، وہ تو کہہ رہا نا جی کہ یہ آپ بھوکے رہیں اور آپ کو بھوکے رہنے کا کوئی ثواب نہیں مل رہا، آپ کو کوئی شے نہیں مل رہی، وہ علاج کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ میرے رب کا دیکھو کتنا بڑا احسان ہے، حضور نے عمل کر کے بتا دیا، اللہ کے بندے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، ساری بیماریاں بھی جل جائیں گی۔ آپ دیکھ لینا جب کبھی کوئی چیز آپ پر دوائی اثر نہ کر رہی ہو، کھانا پینے چھوڑ دو، روزے شروع کر دو، ٹناٹن دوائیاں عمل کریں گی، آپ روزے رکھنا شروع کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا احسان ہے جی، وہ ایسی برکات کا نزول فرماتا ہے کہ بندہ خود بخود اس کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھائی ٹھیک تو اللہ نے کرنا ہے نا جی، تو جب آپ اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک فرمائے گا نا جی، ہاں جی۔ تو اس لیے شعبان پاک صاف کرنے والا مہینہ ہے، نہ صرف بیماریوں سے بلکہ گناہوں سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے۔ بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان شہری ورمضان شہر اللہ وشعبان مطہر ورمضان المکفر۔ شعبان میرا مہینہ ہے بھائی، شعبان حضور کا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان پاک صاف کرنے والا مہینہ ہے اور رمضان خطاؤں کا کفارے والا مہینہ ہے۔ میں کہتا ہوں جی حضرت جی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے نا، اتنا بڑا احسان ہے، یہ خاص مہینے، یہ خاص راتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو کل قیامت والے دن باقی امتوں کے سامنے کھڑے ہو کر جناب ہم بالکل پدو سے اعمال والے لگتے۔ ہماری عمر کیا ہے جی؟ بہت کوئی شاید و نادر ہمارے پاس کیس آ جائے نا تو 100 سال 110 سال 12 سال، بس اس سے زیادہ ہمیں اب نظر کوئی نہیں آتا۔ 100 سال کے ہو گئے، 110 12 15 سال کے ہو گئے بس۔ اگر کوئی 120 سال کا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اوہ یار بڑی یار اس کی عمر ہے، یار بڑی عمر ہے نہیں، ورنہ عام روٹین میں کیا ہے 60 سال 50 سال 40 سال یہاں پہ لوگ جا رہے ہیں، 60 70 کے اندر اکثر لوگ نکل جاتے ہیں، بڑی مشکل سے کوئی 80 سال تک پہنچ جائے تو پہنچ جائے۔ اب ان 80 سال کے اندر 10 سال تو بچپنے کا آپ بیچ میں سے نکال دیں، باقی 70 سال لگ گئے، یہ میکسیمم کی میں بات کر رہا ہوں۔ 10 سال کی عمر میں کون نماز پڑھنا شروع کرتا ہے یا اپنی شرعی جتنے بھی احکامات ہیں وہ کون کرتا ہے؟ یعنی وہ 10 سال اگلے بھی جو ہے وہ کھیل کود میں ہی نکل جاتے ہیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ اگر پہلے 20 سال کے اندر بندہ صحیح معنوں میں نہ نمازی بنتا ہے، نہ صدقہ خیرات کرنے والا، نہ کوئی اچھے اعمال کرنے والا، الا ماشاءاللہ کو گھر کا ماحول ہو تو بچوں کے ساتھ چل جائے یا مدارس کے اندر جو بچے کرتے کراتے ہیں وہ ہو جائے۔ 20 سال یہ گئے، پھر جناب پڑھائیوں کا، نوکریوں کا زور جو ہے وہ ہمارے اوپر اتنا آتا ہے، ہمارے خاندانی اثرات اتنے ہم پر مرتب ہوتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں جس طرح عبادات کرنے کا حق ہے ہم نہیں کر پاتے۔ اب یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیں، کاروبار بھی کرنا ہے، نوکری بھی کرنی ہے، اعمال بھی کرنے ہیں، اور ہمارے پاس بڑی نا ایک مختصر سی زندگی، اگر میں ایک ایوریج زندگی کہہ لوں تو 50 سے 60 سال کی زندگی کے اندر ہمیں 20 سے 30 سال اعمال کے لیے ملتے ہیں، 20 سے 30 سال ہمیں اعمال کے لیے ملتے ہیں، ان میں بھی اعمال کبھی ہو گئے کبھی نہ ہوئے، ٹوٹ پھوٹ کا ہی شکار رہتے ہیں۔ اب یہ 20 سال، چلو ہم 30 سال کہتے ہیں، 30 سال تک ادھر سے 30 سال کے اعمال ہیں، اور پہلی امتوں کی عمریں کتنی سی؟ 1100 سال 1200 سال 1000 سال، اتنی لمبی لمبی عمریں۔ اب 30 سال عمل کرنے والا جب 1000 سال کی عمر والے عمل کرنے والے شخص کے ساتھ حشر والے دن کھڑا ہوگا تو اس کا کیا کیفیت ہونی تھی؟ حضور بالکل پدی سے اعمال، پلے کچھ نہیں۔ اور یہ امت بھی وہ امت ہے جو امت وسطہ ہے،
بہترین امتوں میں سے امت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے بہترین امت بنایا ہے. بہترین امتیوں کے اعمال کتنے؟ 30 سال کے, 40 سال کی, اور جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان کے 1000 سال کے, 900 سال کے, 800 سال کے, 700 سال کے. مقابلہ تو بنتا ہی نہیں تھا. اور یہ امت کون سی امت ہے؟ جو محبوب کریم کی امت ہے, جو اولو العزم رسول کی امت ہے, جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ یہ نیکی, یہ اس کا اجر, یہ ثواب, یہ جزا, یہ سزا, یہ تو ہم نے دینی ہے نا. ہم تمہارے کم وقت کے اندر برکت اتنی رکھ دیں گے, ہم ثواب کو اتنا گنا بڑھا دیں گے. پیارے محبوب وہ جو 1000 سال عبادت کرنے والے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوں گے, تیرا محبوب, تیرا امتی سب سے آگے کھڑا ہوگا. یہ وہ ایام ہے جی, یہ وہ مہینے ہیں جن مہینوں کے اندر اللہ نیکیوں کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شعبان شہری فمن عظم شہر شعبان فقد عظم امری ومن عظم امری کنت له فرطا وزخرا یوم القیامہ. حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے, جس نے ماہ شعبان کی تعظیم کی یقیناً اس نے میرے حکم کی تعظیم کی, اور جس نے میرے حکم کی تعظیم کی قیامت کے دن میں اس کا پیش رو رہوں گا اور اس کے لیے بھلائیوں کا ذخیرہ کروں گا. آگے نا بات کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بابو یہ شعب الایمان باب الصیام کے اندر یہ 3813 نمبر پر اور 1398 نمبر پر روایت موجود ہے. یعنی آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ بلا کم وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اجر عطا فرما رہا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت, اپنے نبی کے دامن رحمت کے صدقے. یعنی اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں لک ہزار بہار حسن دی اوے اندر خاک سمانی اجئی پریت نا محمد کے جگ وچ جبے کہانی. اوے اللہ کے نیک بندے دامن رحمت مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جا. کل قیامت والے دن حضور کہتے ہیں میں تمہارے آگے چلوں گا, میں تمہارا پیش رو رہوں گا, میں تمہاری بھلائیوں کا ذخیرہ کروں گا. اللہ کے نیک بندے کل کم از کم اتنا تو کر جا کہ حضور کا سامنا کرنا ہمیں پڑے, اور انشاءاللہ ہم ضرور حضور کا سامنا کریں گے. کہیں پر ایسا نہ ہو حضور مجھے دیکھتے ہی کہہ دیں اپنے آپ کو میرا امتی کہتا تھا اور ماں باپ کا گستاخ تھا تو اپنے آپ کو میرا امتی کہتا تھا, بہن بھائیوں کے ساتھ تیرا کیا سلوک تھا؟ اپنے آپ کو میرا امتی کہلاتا تھا, میں نے تجھے غنی کیا تھا, تو نے کیا کیا تھا؟ کسی یتیم کے ساتھ, کسی غریب کے ساتھ, کسی مسکین کے ساتھ, کسی ضرورت مند کے ساتھ, کسی مجبور کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا؟ حضرت جی قبلہ میں اس وقت ملک پاکستان کے حالات کو دیکھوں نا تو مجھے بڑا تعجب آتا ہے. ارباب اقتدار پہ ہم نے ہندو نہیں بٹھائے ہوئے. ارباب اقتدار میں آپ جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں, جتنے بھی حکمران ہیں, ان کے نام آپ پڑھیں تو آپ کو سارے نام مسلمانوں والے ملیں گے. کوئی آپ کو ہندو سکھ عیسائیوں کا یہ ملک نہیں ملے گا. ارباب اقتدار میں اگر اقلیت ہے تو بڑی مائنر سی ہے, 5% کے 10% لگا لے, 90 سے 95% تمام ارباب اقتدار پر, تمام سیٹوں پر قبلہ مسلمان براجمان ہیں. کل حشر والے دن کیا ان مسلمانوں نے اپنے نبی کا سامنا نہیں کرنا؟ کیا ان سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ جناب ہم نے آپ کو اقتدار دیا تھا, ہم نے آپ کو ایک سیٹ دی تھی, ہم نے آپ کو ایک رہنما بنایا تھا, ایک کونسلر سے لے کے وزیر اعظم تک, وزیر سے لے کے صدر تک, جج سے لے کے مشیر تک, مجیر سے لے کے وہ منشی تک, منشی سے لے کے وہ رائٹر قاصد تک, ہر ایک سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ یہ سارے حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے حضور کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے؟ کل حشر والے دن یہ کس منہ سے کہیں گے یا رسول اللہ یہ ہماری رشوت کو آگے کرو, یہ ہماری 2 نمبری کو آگے کرو, یہ ہمارے فراڈ کو آگے کرو. ہم نے اپنی مفاد کی خاطر ہم نے غریبوں کا یہ جو سیلاب آئے, یہ میں نہیں کہتا, یہ تجزیہ کار کہتے ہیں, بڑے لوگوں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے کئی گاؤں کے گاؤں جو ہے پانی میں ڈبو دیے. انہوں نے صرف اپنے مفاد کے لیے, اس سے ان سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. کوئی مر رہا ہے, کسی کی جائیداد برباد ہو رہی, ان کی زمین خراب نہ ہو انہوں نے برباد کرے. کہتے جی مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی, انٹرنیشنل سطح پہ مہنگائی ہو گئی. او بھائی تم موازنہ تو لندن کے ساتھ کر رہے ہو, موازنہ امریکہ کے ساتھ کر رہے ہو, تو پھر وہ سہولتیں بھی دو نا. کل حشر والے دن کیا منہ لے کے جانا ہے قبلہ؟ سامنا تو کرنا ہے. یہ بھول جائے کہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے کوئی فرار حاصل کر جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا.
یہ کوئی بندہ کہہ دے کہ میں حضور کا سامنا نہیں کروں گا، نا 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 بابو کرنا تو پڑے گا، یہ تو پکی بات ہے، وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، ہر ایک نے اپنے نبی کا سامنا کرنا ہی کرنا۔ اس دن حوض کوثر نہیں چاہیے۔ حضور میں ایک موٹی سی مثال ہے، جان نکلتی ہے، بندے کی پیاس سے بری حالت ہوتی ہے، بندہ اس وقت چلاتا ہے پانی پانی پانی، فرشتے اس کے اعمال کھول کے دیکھتے ہیں، اس نے کسی کو پانی پلایا، ہم بھی اس کو پلا دیتے ہیں، اس نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، ہم بھی کر دیتے ہیں۔ اعمال جب کھولے جائیں گے تو اس کے اندر بھلائیاں کہاں گئیں؟ یہ نوالے جو میں آپ بندہ نا آپ ذہنی مریض ہو گیا، آج چیز لینے جاتا ہے کچھ اور ریٹ پہ مل رہی، کل لینے جاتا ہے کسی اور ریٹ پہ مل رہی، پرسوں لینے یار کدھر چلے گئے؟ یہ مملکت اسلامیہ ہے، اس پر مسلمان بیٹھے ہوئے، انہوں نے اللہ کا سامنا کرنا۔ تو یہ وہ مہینے ہیں جن مہینوں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک بندے کو موقع دیتا ہے، اور سدھر جا بندے سدھر جا، انسانوں والے کام کر، جانور نہ بن، سدھر جا، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ مت اٹھا، اپنے مفاد کو پس پش ڈال دے۔ حضرت جی آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا کے اندر سکندر اعظم گزرا، بادشاہوں کا بادشاہ سکندر اعظم گزرا، 33 سال کی عمر میں مر گیا، آدھی دنیا اس نے فتح کی، کتنی؟ 17 لاکھ مربع میل۔ اس 33 سال کے اندر وہ 17 لاکھ مربع میل اس بندے نے، جو 23 سال کے عمر میں وہ بندہ نکلا جی محاذات پہ، اور 33 سال کی عمر میں وہ مر گیا، نام اس کا بڑا ہو گیا جی، ملتان تک وہ آیا جناب، اس نے بڑے بڑے ممالک، بڑی بڑی۔ سکندر اعظم کو اٹھا کے دیکھ لیں، رب کعبہ کی قسم ہے اس نے ٹکے کا کام نہیں کیا، بڑی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، ٹکے کا کام نہیں کیا۔ ادھر آ جائیے، میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی جناب امیر المومنین عادل الاصحاب مسین منبر والمحراب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، اس بندے نے اپنے دور خلافت کے اندر قبلہ ایسا نظام دیا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا واحد حاکم امیر المومنین، جس نے فوج کا محکمہ ترتیب دیا، فوجیوں کی تنخواہ مقرر کی، مؤذنوں کی تنخواہ مقرر کی، جس نے ائمہ کی تنخواہ مقرر کی، جس نے مساجد کے اندر ائمہ الخطباء مقرر کیے، جس نے معذور بچوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے فنڈ اس نے جو بنائے، اس نے مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، اس نے یہ جو کسان حضرات ہیں یہ کھیتی باڑی کا نظام اس نے بڑا بہترین کر کے اپنے رعایا کو دیا، اور وہ واحد ایسا حاکم وقت، ہم سکندر اعظم کو کیا جانیں، یہ چوڑا کون ہے، میرے عمر فاروق کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، اس نے بیواؤں کے لیے کیا کیا۔ سکندر اعظم آدھی دنیا کو مارنے کے بعد اکیلا مر گیا، دنیا کو کچھ نہیں دے کے گیا، 245 ممالک کے اندر آج بھی عمر فاروق اعظم کا دیا ہوا نظام چل رہا ہے۔ میں سکندر اعظم کہوں گا تو عمر فاروق اعظم کو کہوں گا۔ حضرت جی رات کو گشت کیا کرتے تھے، جھونپڑیوں کے اندر، گھروں کے اندر عوام کی رعایا کی وہ خیال رکھا کرتے تھے، یہ میرے مصطفیٰ کا نظام ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا ایسا قول میں کہتا ہوں شاید کسی بچے نے، بڑے نے، بزرگ نے نہ سنا ہو، ممکن نہیں ہے۔ عمر فاروق اعظم کہتے تھے اگر نہر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی مر جائے، کل قیامت والے دن عمر کا گریبان پکڑا جائے گا۔ حضرت جی میں تو سکندر اعظم عمر فاروق اعظم کو کہوں گا، جس نے ہمیں ایسا نظام دیا، معاشی نظام دیا، معاشرتی نظام دیا، آباشی کا، نہروں کا کتنا شاندار انہوں نے جو ہے وہ جال بچھایا جناب، تجارت کا اتنا بہترین انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا، فتوحات کے سلسلے ایسے لگائے جس کے اندر انسانیت کی تذلیل نہیں کی، جانوروں کی تذلیل نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن پاک کے اندر جب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے نا بلقیس کا، اور وہ ہدہد کی بات چل رہی ہے، تو وہ ہدہد جب خط لے کے آتی ہے ملکہ بلقیس کے پاس، وہ ملکہ بلقیس کیا کہتی ہے کہ جب بھی کوئی فاتح کسی ملک میں داخل ہوتا ہے وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ذلیل لوگ عزتوں کی مسندوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے اس کی تشریح کرنے کی آج ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، آج تو بھائی جتنا لچا انا اونچا، جو جتنا مکار آدمی ہے، جو جتنا کرپٹ ترین آدمی ہے، وہ اتنی اونچی پوسٹ کا مالک ہے، وہ اتنا نامور آدمی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے وقت کے گورنر کو اتار دیا، چل بھائی نیچے آ، شاباش، اور اپنا احتساب کا عالم یہ رکھا،
دوسری چادر جب ان کے تن پہ نظر آئی، کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ جناب کوئی اس سائل کو روک دے جو وقت کے امیر خلیفۃ المسلمین سے سوال نہ کر سکے. کسی گارڈ کی، کسی محافظ کی ضرورت ہی نہیں تھی. بہترین اور آپ کے سنہری حروف، جو بندہ عدل کرتا ہے، جو بندہ انصاف کرتا ہے، اس کو کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. جمعے سے کھڑا ہو کے بندہ کہتا ہے جناب آپ کے پاس تو ایک چادر تھی، ہمیں ایک چادر ملی، آپ کو دو کیسے مل گئی؟ آپ امیر المومنین ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے جتنے بھی اقتدار پر لوگ آتے تھے، کون گورنر بنا، کون کیا بنا، ان کے پہلے اثاثے لکھتے تھے، اور جیسے ہی ان کے اثاثوں کے اندر اضافہ ہوتا فوراً سے پہلے جناب ان کا حساب لیتے. بھائی کدھر سے آئے جناب بتائیں، یہ اثاثے بڑھ کیسے گئے جناب کے؟ جناب آئے تو سائیکل پہ تھے، یہ لینڈ کروزر کہاں سے آ گئی؟ اگر وہ صحیح جواب دے سکتے، تجارت کی، کاروبار کیا یا فلاں جو صحیح جائز طریقہ تھا، وہاں سے اگر وہ اس کو بتا سکتے تو آپ اس کو معاف کرتے، ورنہ اسی وقت ان کو معزول کر کے اونٹوں کو چرانے پہ لگا دیتے کہ تم انسانوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے اہل نہیں ہو، تم جانوروں کو جا کے سیدھا کیا کرو. جس دن جانوروں کو سیدھا کرنا سیکھ جاؤ گے، اس دن ہم کہیں گے ہاں اب تمہیں انسانوں کے اندر بٹھایا جا سکتا ہے. 245 ممالک آج بھی جزوی طور پر قانون عمر فاروق اعظم ہے. امریکہ چاچو بھی آج اسی قانون کے اوپر معذوروں کو وہ پیسے دیتے ہیں، بیواؤں کو، بے روزگاروں کو. ساڈے تے تھے جڑے روزگار بیچارے کام کرنے والے مزدور نے، انہیں بھی بھوکا ماری جا رہے ہیں. ہم مسلمانی، ہم اسلامی مملکت. حضور یہ وہ باتیں ہیں جو اس ماہ مبارک کے اندر اللہ اور اس کے رسول ہمیں توجہ دلا رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں، یہ جو میں نے سارا تجزیہ کیا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بندہ خدا کوئی بات نہیں، گناہ بندے سے سرزد ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہم سر سے لے کے پیروں تک 100% فرشتے ہیں، نہیں، گناہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے گناہ ہو جائے نا تو میں رحیم کریم بھی تو ہوں نا. تیرے سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. مجھے وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو بندہ گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ کرے. فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم اور مہربان رب سے کس نے دور کر دیا؟ اگر ہم گناہ نہ کریں، پھر معافیاں نہ مانگے، تو اللہ کہتا ہے پھر میں ایسی قوم لاؤں گا جو گناہ کرے گی، پھر مجھ سے توبہ کرے گی، اور پھر میرے پاس اب وقت نہیں، بخاری شریف مسلم شریف کے اندر طویل حدیثیں ہیں. بندہ جتنی باری مرضی گناہ کرے، صرف صدقے دل سے، سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ. سارے مل کے کہو یا اللہ، ہاں دل سے کہہ دو یا اللہ میری. اگر یہ الفاظ آپ نے دل سے کہے، خدا کی قسم آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اگر آپ نے دل سے کہیں گے الفاظ، میرے رب کو حضور کسی سفارش کی ضرورت نہیں، وہ لوٹ پوٹ ہونا نہیں مانگتا تم سے، وہ تم سے ڈرامے کرنا نہیں مانگتا. وہ کہتا بندے دیکھ میں کیسا رب ہوں، تیری ماں بھی تجھے گھر سے باہر نکال کے، وہ دھکا دے کے گھر سے باہر تو نکال دے گی، روٹی نہیں دے گی، لیکن بندے صرف ایک دفعہ مجھے کہنا یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ سنگل، جسٹ اے سنگل ٹائم. نہیں تیرے سے نکلتا کوئی بات نہیں، زبان سے نہ کہہ، دل سے کہہ دے. زبان کو بند رکھ، منہ بھی بند رکھ، دل میں کہہ دے یا اللہ میں شرمندہ ہوں، یا اللہ میری توبہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او تیرے کریم رب سے تجھے کس نے دور کر دیا؟ وہ رب مسلمانوں کے لیے کریم ہے. اچھا یا اللہ میں نے تو بڑی گناہ کر دی ہیں، توبہ تو میں نے کر لی ہے، میرے مولا میرے وہ نامہ اعمال میں گناہ تو لکھے گئے. یا اللہ میں نے سب کے ساتھ زیادتیاں کی، میں نے ظلم کیا، میں نے حق کھائے، میں نے یا اللہ سب کے ساتھ برا کیا، میں نے گالیاں نکالی، میں نے مندے کیے، میں نے نقصان کیے. مولا وہ گناہ تو لکھے کھڑے ہیں. حضرت جی میری بات نہیں. قرآن کا 19واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 70 فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا. اللہ کیا کرے گا؟ وہ سارے تیرے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. شرط ہو آگے ٹھیک چلنا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں سیواری میں توبہ بھنی میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی فضل تیرے دیا
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ کرم کرے جناب، آپ لاکھ مرتبہ توبہ کریں، ہر دفعہ صدق دل ہوگا، اللہ ہر دفعہ ہی معاف کر دے گا۔ ہمیں کہ اللہ کا تعارف بڑا خوفناک کروایا گیا، اللہ کا تعارف خوفناک کروایا گیا۔ اللہ نے اس قوم کو بھی عذاب دے دیا، اللہ نے اس قوم کو بھی عذاب دے دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا، کسی کو چوڑا بنا دیا، کسی کو یہ کر دیا، کسی پہ آگ برسا دی، کسی پر جناب یہ کر دیا، اللہ جہنم میں جلائے گا، جہنم کے پھر الگ طبقات بتا دیے جناب، اس طبقے میں یہ ہوگا، اس طبقے میں۔ او بابا، یہ سارا کچھ برحق ہے جو رب کا سافٹ ویلو ہے، قرآن نے یہی تو نہیں بیان کیا ہے نا؟ یہ حدیث مبارکہ کے اندر آ رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ پنشمنٹ ملی کیوں؟ یہ لوگ اس حد تک جو ہے وہ خار کیوں ہوئے؟ اللہ کی حدوں کو توڑ کر چیلنج کر کے رب کریم نے ان کو۔ لیکن میری جان، جب رب سونے کے ساتھ ان کی یاری رہی ہے، قرآن یہ نہیں بتاتا کہ آسمان سے جنت سے ان کے لیے کھانے بھی اترتے رہے جناب۔ قرآن یہ پہلو بھی بتا رہا ہے، قرآن یہ پہلو بھی بتاتا ہے جناب، ان کے پروٹوکول کے لیے، جب تک انہوں نے رب کو راضی رکھا، ان کے پروٹوکول کے لیے ایک پتھر سے رب نے 12 چشمے بھی جاری کیے ہوئے ان کے پروٹوکول کے لیے۔ قرآن آپ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ رب کریم نے کیا کمال کا آپ کا اعزاز رکھا۔ ایک یوسف کو، ایک اللہ والے کو جس وقت لوگوں نے بغیر کسی وجہ کے بیچ دیا، وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، کھوٹے سکوں کے بدلے، اللہ نے پھر ان کو اعزاز کیا دیا، جب تک پورے مصر کا بچہ میرے یوسف علیہ السلام کا نوکر اور غلام نہیں ہو گیا، رب سونے نے بدلہ پورا نہیں کیا۔ یہ بھی بتاؤ نا، بندے کے ساتھ یاری کا بھی بتائیں نا جناب۔ حضرت جی ایک ہی پہلو، اس پہلو نے ہمیں سختی طرح کر دیا ہے، اس سختی کا پہلو بتا کے سختی کا پہلو، وہ اللہ کی نرمی کا پہلو کدھر گیا، اس کے کرم کا پہلو کدھر گیا؟ اس نے ہمیں اپنا تعارف جب کروایا، سب سے پہلے آپ پڑھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ الجبار القہار بھی تو کہہ سکتا تھا، وہ جبار کا ہار سے اپنا تعارف نہیں کروا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ آپ اپنا تعارف دیکھیں جب وہ کروا رہا ہے۔ اکثر قرآن پاک کا حصہ اس کی رحمت، اس کی عفو پر، اس کی درگزر پر اور اس کی معافی پر، اس کے عیبوں پر کے پردے پر قرآن پاک ہمیں نشاندہی کر رہا ہے۔ ارے جی اس پہلو کو ہم نے کیوں نہیں بتایا؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا بھی قرآن کہہ رہا ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا بھی کہہ رہا ہے، یہ جاہل بھی ہے، یہ جلد باز بھی ہے، یہ بڑا جو ہے وہ ظالم بھی ہے، یہ کفر کرنے والا بھی ہے، یہ فلانا کرنے والا بھی ہے۔ پھر یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یاری میرے ساتھ لگا لے گا، میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ لکھنا اللہ نے، قلم اللہ کا، لو اللہ کا، فیصلہ اللہ کا، جنت اللہ کی۔ میرے سرکار ادھر بھی ذرا آ کے پہلو دیکھیں نا حضرت جی، رب کعبہ کی قسم ہے، منبر رسول پر میں بیٹھ کے آپ کو بڑی ضمانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے۔ ہاں جی، ان 76 سالوں کے اندر ہر نظام آپ نے کیا، آپ نے استعمال کیا، ہر نظام کو سامنے لے کے آئے، کبھی فلانی پارٹی، کبھی فلانی پارٹی، کبھی فلانی پارٹی، کی کیتا انہوں نے پاکستان سے ٹکا ٹوکری کرنے دے کی کیتا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، برطانوی دور حکومت سے لے کر آج تک دنیا یہ کہتی آ رہی ہے پاکستان سونے کی چڑیا ہے، پاکستان کے اندر معدنی ذخائر، یہ سارا کچھ صرف اور صرف ہم کیوں محروم ہیں؟ گندم ہمارے ملک کی، کپاس ہمارے ملک کا جناب، ہر دنیا کا سونا ہمارا، گیس ہمارا، پانی ہمارا، پیٹرول ہمارا، تانبا ہمارا، کوئلہ ہمارا، نمک ہمارا، ہر شے ہماری، لیکن آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ کیوں؟ رب سے یاری نہیں ہے نا۔ ابھی تو جناب اکاؤنٹ میں شاہی کوئی نہیں، نہ نیکیوں کے اکاؤنٹ میں، نہ پیسے کے اکاؤنٹ میں۔ میں کہتا ہوں 76 سال کے بعد صرف 6 سال کے لیے، نہ 6 سال کرو، 5 سال کے لیے میرے مصطفیٰ کا نظام ہی لے آؤ یار۔ 5 سال کے اندر اگر یہ اللہ سونا اس ملک پاکستان کو 500 سال آگے نہ کر دے تو بات ہوئی نا جناب۔ یہاں پر پھر کوئی بھوکا نہیں مرے گا، ماں اپنے بچوں کو مارے گی نہیں، باپ اپنے بچوں کو خود لے کے خودکشیاں نہیں کرے گا، زہر نہیں کھلائے گا۔ وہ ایک خبر میں نے پڑھی یار، دل کلیجہ منہ کو آتا ہے، ماں بچیاں رو رہی ہیں، اماں کچھ کھانے کو دے دو، اماں کچھ کھانے کو دے دو، وہ زہر کی بوتل لے کے اپنی بچیوں سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ کھا لو، ہے نہیں تو پھر اس کے بعد تمہیں کبھی بھوک نہیں لگے گی۔ میں اس کا وارث ہوں جس کا یہ سلوگن تھا کہ نہر فرات کے کنارے پر کتا بھی پیاسا مرے گا تو عمر کا گریبان پکڑا جائے گا۔ مجھے حضرت وہ وارث نظر نہیں آ رہے۔ پاکستان کے اندر ارباب اقتدار میں 5% اقلیت ہو جائے گی، 10% اقلیت ہو جائے گی، باقی 90% تو مسلمان ہیں نا۔ یہ ساری جتنی بھی وہ ہائے ہائے میری، ہائے ہائے میری، ہائے میں، ہائے میں، ہائے میں، یہ جس دن اللہ کہتا ہے تو چھوڑ دے گا نا اور میرے سے یاری لگا لے، پھر اللہ کہتا ہے میں عالم یہ کر دوں گا۔ آج تو بھیک مانگتا پھر رہا ہے نا اللہ واسطے، IMF مجھے دے دو،
اللہ واسطے مجھے دے دو، کبھی امریکہ دے دو، کبھی لندن دے دو، کبھی چائنا دے دو، کبھی کچھ دے دو. آج تو بھیک مانگتا پھر رہا ہے. وہ زمانہ آئے گا کہ تیرا ہر ملک کا فرد دنیا کو قرضہ دے گا. یہ چیزیں، یہ شعبان المعظم کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے. اللہ سے یاری جوڑو. سامنے ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ پر اور مجھ پر کرم کرے. انشاءاللہ تعالی العزیز آج جمعے کے بعد ہم انشاءاللہ 11 شریک کا پروگرام بھی کریں گے، اور خاص 15 شعبان المعظم کو انشاءاللہ پھر مزید اس رات کے حوالے سے، اس دفعہ اس جمعے میں اس مہینے کے حوالے سے عرض کیا ہے، اس رات کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے.